بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. ابھی اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے جس میں کہ وزیر اعظم اور تمام پارلیمانی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ایک سرکردہ اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے. غور کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر انتخابات جو ہے وہ کروا دیے جائیں. 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن کے اندر بھی ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو شیڈیول سپریم کورٹ نے دیا ہے الیکشن کمیشن اس پہ منوعن کام کرے گا, اس کو فالو کرے گا اور اس سلسلے میں وہ پروسیس کا آغاز کرے گا جو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, یعنی کہ فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کو ایک مرتبہ پھر لکھنے کا امکان ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر گیند گھوم کے حکومت کے ہی جو ہے وہ ایوان میں وہ آ گئی ہے اور حکومت کو ایک مرتبہ پھر جواب دینا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے, اور یہ بار بار کہا گیا ہے کہ 3 رکنی ججوں کا اقلیتی فیصلہ جو ہے اس کو اس معاملے کے اوپر ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی کیا فیصلہ ہوگا وہ اس پہ ہم بات کریں گے جو کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد شاید اس کا کوئی اعلامیہ آ جائے. وزیر اعظم نے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فنڈز کے سلسلے میں ہمیں 10 اپریل کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یا تو قسط وار یا پھر یہ کہ تھوڑی سی اماؤنٹ اور یا پھر پوری اماؤنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپے کی اس کے لیے 10 اپریل کی تاریخ ہے. اور یہ یاد رہے کہ جو قانون سازی ہے اس حوالے سے ریویو کے حوالے سے اس کی مدت بھی اس کے بعد جو ہے وہ پوری ہوگی, یعنی صدر مملکت جنہوں نے ابھی تک دستخط نہیں کیے وہ دستخط کریں گے تو اس کے بعد ہی وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ سکے گا اور حکومت ریویو میں جا سکے گی. بہرحال یہ چونکہ بات کی بات ہے اس وقت فوری طور پر حکومت کیا عمل درآمد کرنے کے لیے جو کہ سب سے بڑا معاملہ ہے اس کے اوپر کرے گی, کیا ایکشنز لے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ ایکشنز نہیں لیتے, اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے, یعنی آج بھی بلاول صاحب نے اور مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی اس میں یہ بات بڑے اسٹرانگ طریقے سے آ رہی ہے, نہ صرف یہ کہ 3 رکنی جو بینچ ہے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مناسب وقت آنے تک, اور ان کو الزام بھی لگایا انہوں نے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے انتخابات. مریم بی بی نے کہا اپنے وقت پر ہوں گے, بلاول صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ جواب دیا جائے کہ یہ جو پنجاب کا تخت لاہور کا معاملہ ہے یہ کیوں زیادہ اہم ہو گیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلے بلاول صاحب کی بات سنیے گا کہ وہ کیوں بار بار تخت لاہور کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ بھی دیا ہے اس اجلاس سے پہلے جو ابھی ہو رہا ہے, تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا ان کی بات سنیے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. جو ادارے ہیں یہ کٹپٹلی رہے ہیں, بزدل رہے ہیں, طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب عمران خان ISI کو استعمال کر کے اپنا حکومت کھڑا کر رہا تھا, کہاں تھا آپ کا سو موٹو؟ جب بجٹس پرواز کروانے کے لیے ISI کو استعمال کیا جاتا تھا, عمران کے اتحادی کو پارلیمنٹ میں لے کر آنے کے لیے آپ اندھے تھے. سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لیے تیاری پکڑو. آج بھی وہی پلان جو سلیکٹڈ کے نام پہ 2018 ہم پہ مسلط کیا گیا, آج بھی اسی ڈاکٹرن کے چاہنے والے ہر ادارے میں موجود ہے. اور جب ہم نیوٹرل کھیل رہے تھے وہ اپنا خان کے لیے سازشیں پکا رہے تھے. ہم تخت لاہور میں جا کے بیٹھیں گے اور ذرا وہاں بیٹھ کے ان غیر جمہوری قوتوں کو منہ دیں گے. حکمران اتحاد یہ سمجھ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کی ڈاکٹرین یا جنرل فیض کی ڈاکٹرین ابھی تک کار فرما ہے اور اس کے انہوں نے کچھ اداروں کے اوپر اعتراضات بھی کیے ہیں اور ساتھ میں صرف ایک صوبے کے اندر انتخاب کو بھی موضوع بنایا جا رہا ہے. مریم بی بی نے بھی آج اکتوبر سے پہلے کسی طور انتخابات نہ کروانے کی بات کی ہے. وہ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے گا. کبھی کسی عدالت نے جرت نہیں کی کہ کسی ڈکٹیٹر کے آگے کھڑی ہو. کل نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں میسج آیا جج کا, میرا کام کر دو ورنہ اڈیالہ جیل آپ کا انتظار کر رہی ہے. جیلوں میں اس لیے تھے کیونکہ آپ کا نظام عدل اس وقت
जनरल फैज की मुट्ठी में था, डराता था, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं, तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। मैं कहती हूँ कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? इलेक्शन जो है वो इसलिए मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से। इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा, ये इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे हो, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है और क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक चीफ़ के बाद दूसरे चीफ़ की जो तकर्री है उसको शायद मुतनाज़ा बनाने की बात है, और अब नज़रें जो हैं वो सितंबर पे हैं। इससे पहले आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती हुई थी उसको भी मुतनाज़ा बनाया गया था। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनके सरबराहान की तैनातियों को देख के सियासत होगी? और यही वो सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की जो सियासत है वो आज़ाद नहीं होती, और 10 जमाती हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो बार बार ये बात कर रहा है कि शायद किसी एक जगह के ऊपर एक तासुर जो है वो बन गया है कि वो एक मखसूस पार्टी के साथ जो है वो सहूलतकारी का इल्ज़ाम बार बार आयद कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या अब नज़रें सितंबर पे लगेंगी? और सितंबर वो तारीख़ है जिसमें कि चीफ़ जस्टिस के जो उनकी रिटायरमेंट है और फिर नए चीफ़ जस्टिस की जो है वो तकर्री है। क्या उधर तक सियासत जो है वो इसी तरह चलेगी और इंतखाबात अब अपने वक्त पर होंगे तो क्या रंग लाएंगे? हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी तो क्या उस पर तौहीन अदालत लगेगी? क्या एक और वज़ीर आज़म घर जाएगा? क्या होगा? ये सारे सवालात हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जनाब हसन रज़ा पाशा साहब हैं जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब हैं, बहुत मारूफ़ तबसरा निगार भी हैं अब तो और मारूफ़ कानूनदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है, हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले पाशा साहब आपके पास मैं आना चाहती हूँ, ये जो फ़ैसला हुआ कल आया, ज़ाहिर कि उसके बाद अब उस ज़ल्ज़ले के बाद से अब आफ्टर शॉक्स हैं, तो ये जो आफ्टर शॉक्स हैं आज हुक्मरान इत्तेहाद फ़ैसला करेगा अमल दरामद का, लगता है ऐसे है कि अमल दरामद शायद नहीं हो पाएगा, जो कि मैंने बिलावल साहब की इसीलिए बात सुनवाई और मरियम बीबी की। तो क्या होगा फिर? बात ये है कि हम भी यही फोर्स ही कर रहे हैं कि इतना स्मूथली काम नहीं चलेगा, अमल दरामद नज़र होता नहीं आ रहा। इसीलिए बार कौंसिल ने प्रोसीडिंग्स के दौरान और प्रोसीडिंग्स से पहले फुल बेंच की बात की थी। देखें उस वक्त भी हमें समझ नहीं आती पीटीआई के दोस्त इसको क्यों गलत रंग देते रहे, इनकी भी बेहतरी के लिए था। देखें मुल्क का कोई इस प्रपोजिशन में कोई वो नहीं है एतराज़ कि हल इंतखाबात हैं और होने चाहिए, आइन की रिक्वायरमेंट है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, इसमें कोई केवल बिल्कुल। अब मामलात जब अदालत में आए, एक पॉलिटिकल केस था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था और हम फोर्स ही कर रहे थे कि ये गड़बड़ होगी और आज वो हो रही है। दरमियान में भी जब 2 जजेस साहबान ने एक एक करके रिक्यूज़ किया बेंच से, उस वक्त भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि अल्लाह ताला ने एक मौका और दिया है, शायद फुल बेंच बने और ये ख़त्म हो। देखें अभी भी मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात कर रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मैदान सजेगा, फिर आपके कैमरे वहाँ खड़े होंगे, मुल्क की क़यादत वहाँ आएगी, वकला भी वहाँ आएंगे और इल्मी कानूनी और आइनी बहसें होंगी, क्योंकि 10 अप्रैल जो है वो डेडलाइन है जो नज़र आ रहा है मुझे। ठीक बात। और देखिए अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त भी सोच लें, पीटीआई की तरफ से ये ऑफ़र आनी चाहिए कि ठीक है जी आप करें, ट्वीट पे नहीं, क्योंकि ट्वीट पे इनकी ऑफ़र आ चुकी है और ये चीज़ें फुल कोर्ट का, ये चीज़ें ट्वीट पे नहीं होती, ये ट्वीट ये इस तरह होती है कि अली ज़फ़र साहब प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं लॉ लीगल हवाले से इमरान खान, वो उठ के कहें जी कि ठीक है सर हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, उन्होंने इजाज़त दे दी, आप फुल कोर्ट बनाएं। उधर से हुकूमती इत्तेहाद
یہی مطالبہ کر رہا ہے, بار کونسل یہی مطالبہ کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا, ادھر بیٹھ کے ہم یہ تنازع اسی طرح چلے گا. شعیب صاحب اس میں کوئی ہونا نہیں چاہیے. مطلب ایک بات ہے نا کہ اگر آپ 2-3 لوگ ہیں, ہم کہیں گے نہیں 4-5 کا پینل بنا دیتے ہیں, ایک بات سب کے سامنے رکھتے ہیں, اجتماعی دانش آ جائے گی. فل کورٹ اجتماعی دانش ہے, اس سے کیوں سپریم کورٹ جو ہے اس کو نہیں مان رہی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا فیصلہ جو 1 مارچ کا ہے نا, جس کے اوپر ڈسپیوٹ تھا کہ 4/3 ہے یا 3/2 ہے, وہ فیصلہ آ چکا ہے, وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا, امپلیمنٹ بھی ہو گیا. اس وقت ابہام تھا ٹو سم ایکسٹینٹ, وہ ابہام دور ہو گیا اور کسی نے اس کو ریویو میں چیلنج بھی نہیں کیا اور کسی نے اس کو کانٹریری ویو بھی نہیں دیا. کانٹریری ویو جس کو بولتے ہیں نا, آج تک کسی نے نہیں دیا. ابہام کیا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ نے پاور ایکسرسائز کرنی ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ اے ڈیٹ الیکشن کے لیے پنجاب میں, گورنر KPK نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے. وہ ابہام دور کر دیا سپریم کورٹ نے. گورنر KPK کو ڈائریکشن دے دیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دے دیں کہ سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان انٹائٹلڈ ایلیجیبل ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن وہ ڈیٹ دے. اور وہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی 30 اپریل سے لے کر 7 مئی تک. وہ اس نے ایکسیپٹ کر لی, پریزیڈنٹ نے دی تھی 30 اپریل کی. نہیں, یہ ڈیٹ پرووائڈ کی تھی الیکشن کمیشن نے, پریزیڈنٹ نے اس کو اوکے کر دیا. بنتے تھے نا 12 دن, تو اس کے بعد پھر ویسے تو 12 اپریل بنتی تھی نا ڈیڈ لائن, مطلب تقریباً 12 یا 14 اپریل بنتی تھی, لیکن اس کے بعد آگے چلا گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا تھا 90 days اور نیئرسٹ ٹو 90 days. تو اب اس کے لیے جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی, پریزیڈنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی. وہ ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد شیڈول جاری ہو گیا. اب یونیلیٹرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ اپنا سارا شیڈول واپس کر دیا اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی 6 مہینے بعد کی. اب اس پہ نئی پٹیشن آ گئی, نئی کانسٹیٹیوشن پٹیشن آئی, کنٹمپٹ نہیں آئی. پچھلا آرڈر امپلیمنٹ ہو کے ختم ہو گیا, اب آ گیا نیا آرڈر الیکشن کمیشن کا. اس میں 3 سوال بنائے سپریم کورٹ نے, اور ان 3 سوال میں پٹیشنر سائڈ سے تو وکیلوں نے بحث کرنی تھی. رسپونڈنٹ سائڈ سے جب پرسوں بحث ہوئی, میں آپ کو 3 سوال بتاتا ہوں اور اس میں ان کا جواب کیا تھا. پہلا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن امپاورڈ ہے کہ وہ خود ڈیٹ دے یا ڈیٹ کو چینج کر دے. کسی ایک وکیل نے نہیں کہا کہ وہ امپاورڈ ہے, نہ آئین کے مطابق نہ الیکشن کمیشن کے مطابق. تو اس کا مطلب تو یہ تھا نا سر, پھر یہ سیاسی اور معاملہ تھا تو اس کو پارلیمان میں حل کرنے کی بات ہوتی. اس کی کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی رکھتا ہے اپنے پاس. آسما بی پی, آپ نے بہت اچھی بات کر لی. یہی بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کھل کے کہا کہ مجھے رائٹنگ میں بتاؤ. پٹیشنر سائڈ پہلے آئیے, وہ بتائے اپنے چیئرمین سے پوچھ کے کہ آپ سیاسی طور پر ٹمپریچر کم کرنے کے لیے ایسا ماحول کریٹ کریں گے, چلے یہ ہو گیا, ڈائلاگ کریں گے. بنا. اب میں اسی پہ آ رہا ہوں کیونکہ بینچ ڈیوائیڈ ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ڈائلاگ کریں گے, ٹمپریچر کم کریں گے اور الیکشن میں جائیں اور الیکشن کے لیے ماحول ایسا کریں کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. دس از ناٹ جاب آف سپریم کورٹ سر کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کریں. ان کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. الیکشن کے لیے جب جا رہے ہیں, دیکھیں نا, جب آپ نے کہا کہ پھر یہ بھیجنا چاہیے تھا سیاسی معاملہ, سیاسی طور پر ان کو کہا کہ جب ہم فیصلہ کرنے لگے ہیں تو ہمیں کنڈکٹ آف پارٹیز بھی دیکھنا ہے. کنڈکٹ آف دی پٹیشنر اینڈ ریسپونڈنٹ وہ بھی ضروری ہے. یعنی جو ہمارے سامنے سائل کھڑا ہے یا جس کے خلاف آپ آئے ہوئے ہیں, دونوں پارٹیاں بیٹھ کے. آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوں. میں صرف سوال یہ پوچھ رہی ہوں, فل کورٹ کیوں نہیں بناتے چیف جسٹس صاحب؟ میں اب اس پہ آپ کو, اور ایک جج نے جس نے معذرت کر لی ہے وہ واپس آ گئے. میں عرض کروں, یہ بھی تو سوال, میں اپنی بات ختم کر دوں نا, میں پھر آگے صرف اس کا جی جواب دے کے پھر میں. پہلی بات یہ ہے کہ 3 سوالوں میں سے پہلا سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم اختیار لے لیں الیکشن کمیشن کا. نہیں, اختیار تو الیکشن کمیشن کا نہیں ہے, اختیار تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, جو مس یوز کیا. سر وہ بھی باؤنڈ ہے, پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تھا. مشاورت سے ڈیٹ وہ ملی تھی نا, تو سر مشاورت سے ڈیٹ ملی. صحیح, فل کورٹ کیوں نہیں بنا؟ فل کورٹ نہ بنانے, فل کورٹ کب بنتی ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے کب بنی تھی؟ یہ بنی تھی 2015 میں, جب یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ آیا. کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر بیسک سٹرکچر کا کوئی قانون موجود ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک, وہ بن گیا, اب کیوں نہیں بنی؟ فل کورٹ بنتی ہے اس وقت جس وقت کسی آئین کی پروویژن کی تشریح انوالو ہوتی ہے. یہ فیکچوئل کنٹروورسی تھی اونلی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, جس کے لیے 3 ممبر بینچ بھی کافی تھا. انہوں نے 5 ممبر بینچ بنایا. سر وہ 63 پہ بھی نہیں بنا, 9 ممبر بینچ بنا تھا. یہ 9 ممبر بینچ بنا تھا, 7 سے 5 سے 3 9 ممبر بینچ بنا. 9 میں سے 4
9 کے 9 نے کہا آپ نیا بینچ بناؤ. اچھا 5 ممبر بینچ بنا اور انہوں نے 3/2 سے فیصلہ دے دیا. بالکل پاشا صاحب یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا نا اس طرح. اور 9 ممبر بینچ نے بقول ان کے اگر دستخط کیے ہیں کہ نیا بینچ بنائیں تو اس میں سے 2 نے والنٹریلی ریکیوز کر دیا, 7 رہ گیا. نہیں ریکیوز کیا, یہی بات اپنے ججمنٹ آرڈر میں لکھا ہوا ہے. بات تو سنیں سر, مجھے عرض تو کرنے دیں. مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مسٹر مظاہر علی نقوی صاحب انہوں نے ریکیوز کیا. میں بیٹھا ہوا تھا جی کورٹ میں, اور کورٹ میں جب آئے آنریبل چیف جسٹس صاحب پورا بینچ بیٹھا, 5 رکنی بینچ تھا اس وقت, اور اس وقت سٹارٹ میں ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ 4 آنریبل ججز آف دس بینچ والنٹریلی decided not to sit in this bench. جب وہ آرڈر آیا اس میں یہ تھا کہ 2 نے پھر اختلافی نوٹ لکھ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں بیٹھتے, انہوں نے مسترد کر دیا بینچ کو سو موٹو کے اختیار کو, اور 3 پٹیشنز ریجیکٹ کر دیں, اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اویلیبل ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ہمیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. دیکھیں وہ پرانا نوٹ ہے, وہ 23/2 کا آرڈر پڑھیں. 27/3 مگر یہ خبر بھی یہی چلی کہ انہوں نے نہیں کیا جی. ٹھیک, اچھا میں سر اب چونکہ فنڈز کی بات ہے مصدق صاحب, اب آپ کی حکومت کو فنڈز دینے ہیں, اور پہلے آپ کی حکومت کہہ چکی ہے کہ فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ فنڈز کے لیے آپ کے پاس سب چیزیں مطلب سارے کام چل رہے ہیں, کہ الیکشن جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا ہم یہی سمجھیں نا کہ پھر آپ پہلے بھی آپ نے نہیں مانا, ابھی بھی لگتا ہے ایسے کہ آپ تسلیم نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ مصدق صاحب دیکھیں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ پارلیمان میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اگر آپ اسے دیکھیں اور جو فیصلہ کابینہ نے کیا ہے اسے دیکھیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایک بحران سا پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ آپ مجھے آواز اپنی ایکو کر رہی ہے, اگر اس کو آپ کسی طرح سے بند کروا سکیں پلیز. جی میں کہتی ہوں. جی ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ہم محترم دوست ایک جو بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. عجیب سی بات ہے, اگر کسی نے اعتراض نہیں کیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کیا تھا, یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کیا تھا, یہ جسٹس امین الدین صاحب نے کیا کیا تھا, یہ جسٹس قائز فائز عیسیٰ, خیر اس بینچ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے لیکن دوسرے بینچ میں انہوں نے کیا کہا تھا, اور جسٹس جمال الدین مندخیل صاحب نے کیا کیا تھا, اور جسٹس عطر منلہ صاحب نے کیا کہا تھا. بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. عدالت میں کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ اچھا ذرا وہ دکھائیں, 5 لوگوں کے دستخط دکھائیں. آپس میں محترم جج صاحبان گفتگو فرما رہے ہیں. ایٹ لیسٹ جو رپورٹ ہوا ہے مبینہ طور پہ وہ یہ ہوا ہے کہ ایک جج صاحب دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اگر فیصلہ ہوا تھا تو دکھائیں ذرا ہمارے سگنیچر دکھائیں, 5 کے سگنیچر. آرڈر ابھی تک جہاں تک آرڈر بھی نہیں ہے, کا آرڈر موجود ہے. 27/3 کے آرڈر میں 9 کے 9 ججز کے دستخط ہیں. سر میں اس کے بعد انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ نیا بینچ تشکیل 1 مارچ والا جو فیصلہ اس کو آرڈر. جی مصدق ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی. شارٹ اگر مجھے اجازت دیں. جی دیکھیے میں قانون دان تو ہوں نہیں, میں قانونی کسی نقطے پہ بحث نہیں کر رہا. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ایک عام آدمی سن رہا ہے کہ جی ایک 9 کا بینچ تھا, جی پھر وہ ایک 7 کا بینچ تھا, 7 میں سے 2 لوگوں نے تو لکھ کے اعتراض کر دیا, 2 لوگوں نے ریکیوز کر لیا. عدالت کے اندر بیٹھ کے کچھ جج پوچھ رہے ہیں دوسرے ججز سے کہ وہ سائن دکھائیں کہاں پر ہیں, وہ آرڈر دکھائیں کہاں پر ہے. اس گفتگو سے آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا کہ کچھ کسی نے اختلاف کیا ہے؟ کیا اس تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام جو یہ تمام گفتگو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کیا سوچیں کہ یہ کنسنسس ہے, یہ ایک فیئر وہ ہے ڈیسیجن جس کے اوپر تمام وہ لوگ, تمام جج محترم ہیں, تمام سپریم کورٹ کے جج ہیں. تو جب آدھے جج جو کہہ رہے ہیں جو عوام سن رہی ہے, آپ نے 5 کا بینچ بنایا, 1 ریکیوز کر کے چلے گئے, آپ نے 4 کا بینچ بنا دیا, دوسرے ریکیوز سوال تو وہاں پہ پھر آ گیا نا کہ جو بھی ہوا وہ ٹھیک وہ ہو گیا, مگر اب پیسے آپ نے دینے تھے, الیکشن آپ نے کرانے تھے, ایسا نہیں ہوتا نا. دیکھیے جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ تو وہی بات ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی تو ہو گئی, وہ بھی عدالت نے دی تھی. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہو گیا وہ تو جو ہو گیا, وہ جسٹس منیر نے بھی جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ کر دیا تو کر دیا. یعنی آپ
کس کس فیصلے کو جب تاریخ کی نظر سے دیکھیں گے تو کس کس جگہ پہ آپ کہیں گے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. ہو تو یہ بھی گیا کہ اتنے بڑا کورٹ بیٹھا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے پیسے لے سکتے تھے, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہونے چاہیے, سے پیسے لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لیے, مگر کیونکہ لے سکتے تھے تو ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ساری زندگی کے لیے تا حیات. یہ بھی ہو چکا ہے. ہو تو یہ بھی چکا ہے ایک ذیلی عدالت میں کہ ایک جج صاحب نے فیصلہ لکھا کہ آپ کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا, وہ فونٹ اویلیبل تھا, سب نے مانا اویلیبل تھا, لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا, اس وقت بیٹا ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, لیکن آپ نے کیونکہ استعمال کیا تو 7 سال یا 9 سال کیا ہے. وہ صحیح ہے بات سر, لیکن اب یہ جو 90 دن کے اندر انتخاب کی بات ہو رہی ہے سر, اب یہ کورٹ یہ کہتی ہے صرف آپ اس کو بہت سارے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اس شک کو آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ شک تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا 90 دن کے اندر انتخاب کی. ٹھیک ہے, جو شک موجود ہے وہ صرف پنجاب کے لیے تو نہیں ہے نا محترمہ, وہ تو خیبر پختونخوا کے لیے بھی. خیبر پختونخوا کیا سویڈن کا حصہ ہے یا فن لینڈ میں ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تو یہ 90 دن والا لاگو ہے اور ہم نے سوو موٹو لے کے فیصلہ کر دیا؟ اچھا کیا, چلیں کر دیا. اچھا اب مصدق صاحب میں نے بریک لینی ہے, یہ چھوڑیں یار, خیبر پختونخوا بات کرنی. ہاں خیبر پختونخوا واقعی یہ بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ وہاں 90 دن میں کیوں انتخاب نہیں ہونے تھے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب عمل درآمد آپ نے کرنا ہے, نہیں کرنا تو کیا ہونا ہے, اس پہ میں نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب, ظاہر ہے کہ آپ حکمران اتحاد اور پھر PMLN کے وزیر ہیں, سینئر رہنما ہیں. آپ کو سیاست میں بھی بڑا عرصہ ہو گیا, نہیں عمل درآمد ہوگا 10 اپریل کا جیسے پاشا صاحب نے کہا, آپ کو بلا لیا جائے گا اور پھر کنٹیمپٹ بھی ہو سکتی ہے, باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کیا آپ نے اس ڈٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ بیانیہ آپ کو مل گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے عمل درآمد نہیں ہوگا کسی صورت؟ مجھے لگتا ہے جی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں لیجیٹیمیسی کی کمی ہے, اور جس فیصلے کے اندر لیجیٹیمیسی کی کمی ہو اس پہ نہ عوام کو اعتماد ہوتا ہے, نہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی بڑا فیصلہ اگر کر بھی لیا جائے تو وہ لیجیٹمیٹ نہیں ڈیم کیا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا فیصلہ تو ہو گیا, ان کو پھانسی بھی ہو گئی, مگر آج تک کسی نے دوبارہ بھٹو صاحب کا کیس عدالت میں پیش نہیں کیا کہ دیکھیے یہ ایک دفعہ ہوا تھا تو اب یہ دوبارہ ہو جانا چاہیے. تو میرے خیال میں عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کو ایک لیجٹمیٹ فیصلے کی شکل میں سامنے آنا چاہیے. اب اس دن آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا, عدالت کا 3 بینچ کا کورٹ تھا, کورٹ 3 ججز کا بینچ تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ 184(3) کے اندر سوو موٹو میں جتنے بھی مقدمے ہوئے ان کو فوری طور پہ روک دیا جائے. چلے ایک رجسٹرار کے دفتر سے ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹس آیا کہ اس فیصلے کو اگنور کر دیں. اگر اس فیصلے کی کوئی قوت نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی لیجیٹمیسی نہیں تھی, اور وہ 3 ججز کا فیصلہ, معزز ججوں کا فیصلہ ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹ کی مار تھا, چلے مان لیتے ہیں نوٹ کی مار تھا, جس کی بنیاد کے اوپر ایک اور 3 ججز کے بینچ نے یہ والا فیصلہ دے دیا, تو اس فیصلے کے فوراً بعد وہ 6 کا بینچ کس لیے بنایا؟ اگر وہ لیجیٹمیٹ فیصلہ نہیں تھا تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے 6 کا بینچ کیسے بنایا گیا جس نے 5 منٹ کی پروسیڈنگ میں؟ جی مسئلہ یہی ہے پاشا صاحب کہ جج صاحبان ظاہر ہے بینچ اس وقت جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں نظر آ رہا تھا اور شاید ابھی بھی وہاں پہ ہے. یہ جو مسئلہ ہے جہاں انصاف ملنا ہے اس کے اندر اگر مسئلہ ہوگا تو پھر انصاف کہاں ملے گا؟ اس کا حل کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں سارے اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. جو گورنمنٹ نے یا حکومتی اتحاد نے ایک لا پاس کرایا ہے دونوں ایوانوں سے, اور اب وہ صدر صاحب کے پاس دستخطوں کے لیے گیا ہوا. مجھے یہ بتائیں ایک لحظے کے لیے کہ اگر حکمران اتحاد جو اب ہے اس کے بجائے محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے
اور سپریم کورٹ عمران خان کی بار بار استدعا کے باوجود بینچ فل نہ بناتی تو پھر عمران خان کے پاس کیا رستہ تھا ماں سوائے پارلیمان کی طرف رجوع کرنے کے. اور جب پارلیمان کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے اور ابھی پھر ڈیبیٹ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی یا ایک نیا لا جو انہوں نے بنایا ہے. اب آرٹیکل 191 سے ڈرائیو کر کے انہوں نے یہ اختراع نکالی کہ جی کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اگر اس میں اینڈ لا کا لفظ نہ ہوتا تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری تھی اور جب اینڈ لا آ گیا تو ہم لا کی انیکٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ معاملہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں جائے گا. چھریاں وہ کیا کہتے ہیں چھریاں ٹوکے تیز کر لی ہیں عمران اپنا شعیب شاہین صاحب نے. اچھا وہ چیلنج کریں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے جس پہ اعتراض ہے کہ دیکھیں جب کسی کی بات نہ سنی جائے بار بار وہ انصاف کی گھنٹی بجا رہا ہو نہ سنی جائے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو نہ سنی جائے تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا. یا وہ اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائے گا یا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گا اور جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی جو اس کی زندگی بچا رہی ہو اس کا وہ سہارا لے گا. اچھا اب یہ آپ نے بڑا نقطہ دیا ہے جو شعیب صاحب آپ واقعی جا رہے ہیں یہ چیلنج ہو سکتی ہے یہ جو لیجسلیشن ہے. میرے نالج میں نہیں ہے لیکن ظاہر ہوگا کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس میں جو غلطی ہے میں کہہ دیتا ہوں نا میری ایک اوپینین ہے. غلطی کیا ہے؟ لڑائی ہے. نہیں لڑائی در لڑائی نہیں ہے. وہ ایک لا جو بنایا ہے سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں یا جو ان کی جورسڈکشن ہے اگر اس میں انٹرفیئر کرنا ہو تو لیگل پروویژن اس کی لا میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہے. آرٹیکل 184 میں امینڈمنٹ ہوتی تھی یا آرٹیکل 185 میں ہونی بیسک چیزوں پہ چلے گئے. ویسے اگر یہ نہ ہوتا مطلب آپ کی بات 100% درست ہے کہ میں کہتا ہوں ان ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے مت چھپیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں سارے دوست یا عوام کے سامنے پوچھتا ہوں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں باقی ساری چیزیں ایک طرف یہ سر یہ جو ہمارا پروڈیوسر ہے نا اس نے کل ایک بات کی میں اس کے نام کے ساتھ بتا رہی ہوں کانٹینٹ پروڈیوسر. اس نے کہا جی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ شراب کے نشے کی نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا حتی تعلموا تو حتی کے بعد میں پورا تفصیل بتا دیتا ہوں. تو پہلے کا حصہ کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور اگلا ہم چھوڑ دیں تو انٹرپریٹیشن اس طرح کیسے ہو سکے؟ مجھے کوئی ایک لیگل پروویژن بتا دیں جو یہ کہتی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوگا. کوئی ایک لیگل پروویژن نہیں ہے ایسی. اس لیے میں کہتا ہوں سر 90 دن میں نہیں ہو رہے الیکشن یہ یاد رکھیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا پھر ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو نیئرسٹ ٹو 90 ڈیز جانا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ شک کہاں ہے نیئرسٹ ٹو؟ وہ اس کا آرٹیکل 254 ہے. اس کا آرٹیکل 254 ہے. 254 تو خود کور دے رہا ہے 90 ڈیز سے اوپر جانے کا. مجھے یہ بتائیں اس کو اسی لیے تو آیا ہے نا. مگر یہ نہیں کہا اس کے اندر 254 کو. انہوں نے کہا کہ آپ نیئرسٹ جو ٹائم ہے اس کے اوپر جائیں. وہ اس کی تشریح کون کرے گا؟ وہ ٹائم نہیں لکھا وہ پھر کر دی آلریڈی آ چکی ہے. سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہے. میں ایک بات بتاؤں میں آپ کی جواب میں آنے سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں. آج جو 90 ڈیز والی بات ہے سب مانتے ہیں. کورٹ میں بھی کسی وکیل نے نہیں کہا. جو یہ کوسچن میں نے آپ کو 3 بتائے تھے نا پہلا یہ کہا کہ کیا ای سی پی کا میں یہ نہیں ہوا. میں بتاؤں نا پہلی بات یہ پوچھی کہ ای سی پی کا جو آرڈر میری بات پھر بھی بریک کے بعد فوراً آپ سے میرے سے بات پوری کرانی ہے. میرا ٹائم بھی نہیں کو جی میں بریک کے بعد یہ میں خود بھی واضح ہونا چاہتی ہوں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور شعیب صاحب سے ہی پوچھیں گے لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب صاحب 90 ڈیز کی شک ہے وائنڈ اپ کرنا ہے وقت تھوڑا ہے پھر باقی 2 لوگ بھی بولیں گے کہ خیبر پختونخوا کیا پاکستان سے باہر ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اب اپنے حساب سے مجھے 1 منٹ سے دیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے اور ان کے یعنی ای سی پی کے وکیل یا گورنمنٹ کے وکیل یا اٹارنی جنرل نے کسی نے نہیں کہا. 3 کویسچن ریز ہوئے تھے. نمبر 1 الیکشن کمیشن کو اختیار ہے انہوں نے کہا نہیں ہے. خود کہا نہیں ہے تو وہ سیٹیسفائڈ ہو گیا اس کا آرڈر. نمبر 2 کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں؟ کوئی ایکسیپشن ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. ٹیکنیکلٹیز 3/4 3/2 2/3 ان چیزوں کے پیچھے نہ چھپیں. آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں تو سو اٹ ہیز ٹو بی ڈن. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ کیا جو ریزننگ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ سیکرٹری فائنانس کو بھی بلایا اور سیکرٹری ڈیفینس کو بھی بلایا. دونوں سے رپورٹ لینے کے بعد وہ کوئی ایک لفظ نہیں بتا سکے کہ کیوں ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے سوائے اس بات کے کہ ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی. بس اور کوئی چیز نہیں. آج جو الیکشن نہیں ہو رہے
یا نہیں ہونے کی طرف یہ لے کے جا رہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے, ٹرائکا بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز. مجھے صرف آدھا منٹ, میرا باقی ہے ابھی نہیں سر ابھی آدھا منٹ باقی ہے. تمام ٹرائکا بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ, ای سی پی, حکمران اتحاد, تمام سیاسی جماعتیں یہ الیکشن ہونے نہیں دینا چاہتی, اور ان کی بدنیتی ہے, یہ بات ہے جی, یہ بدنیتی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہوں. اور جہاں گورنر کے پی کی بات کی, اس پہ آلریڈی آرڈر ہو چکا کیا ہے. ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اور نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, پھر میں صدیق صاحب کے پاس جاؤں. جی دیکھیں, یہ کوئی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے, کچھ قانونی اور آئینی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ اس کو ٹیکنیکلٹیز مت کہیں. جب آپ ٹیکنیکلٹیز کہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے رائٹس کو سنب کر رہے ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں, جن کی آواز نہیں سنی جاتی. میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اب جب آپ گورنمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگائیں گی, اس نے کیا کرنا ہے؟ سنا بھی نہیں نا گورنمنٹ کو, سننا ہی نہیں گیا. اچھا, پھر سنا گیا, اٹارنی جنرل کو سنا, اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں سنا, اسد عمر صاحب کو سنا. ڈیفینس سیکرٹری کی رپورٹ آئی ہے, جی غلط ہے یا صحیح ہے؟ کم از کم اٹارنی جنرل کو تو اعتماد میں لے لینا, ان کو بھی اعتماد. مصدق صاحب, آپ نے الیکشن نہیں کرانا, کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ جی میں نہیں جانتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس میں ایک نیوٹرل آربیٹر کی ضرورت ہے, اور ہم نے ہر ادارے کو, ہر انسٹیٹیوشن کو ملائن کر دیا ہے, سیاستدانوں کو ملائن کر دیا ہے, کوئی بندہ ان کی بات پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, میڈیا کو ملائن کر دیا ہے, آرمی کو ملائن کر دیا ہے, خان صاحب کہہ تو رہے شہداء کو ملائن کر دیا ہے کیمپین چلا کے. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور فائنل آربیٹر جو ہوتا ہے عدالت, عدلیہ جو ہے,